بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ٹرینرز آف پاکستان کی جانب سے حاشر زبیری، چیف ایگزیکٹو یونٹی انٹرنیشنل اسکول آپ سے مخاطب ہوں، اور ہمارے سامنے درپیش مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں کیا ایسی غلطیاں، خامیاں ہیں جن کو دور کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، تاکہ ہماری نسلیں، ہماری قوم اور پوری امت ترقی پہ گامزن ہو سکے اور دونوں جہانوں کی کامیابیاں حاصل کر سکے۔ تو اس میں بنیادی چیز سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سکولنگ اور ایجوکیشن میں بہت فرق ہے۔ سکولنگ سے ٹیسٹ ٹیکرز پیدا ہوتے ہیں اور ایجوکیشن سے چینج میکرز پیدا ہوتے ہیں۔ سکولنگ انفارمیشن کے لیے ہے، اس سے بچہ انفارم ہوتا ہے، اور ایجوکیشن ٹرانسفارمیشن کے لیے ہے، اس سے بچہ ٹرانسفارم ہوتا ہے۔ ایک بہت مشہور امریکن آتھر ہیں مارک ٹوین، وہ فرماتے ہیں کہ I never let my schooling interfere with my education۔ میں نے کبھی اپنی سکولنگ کو اپنی تعلیم و تربیت میں دخل انداز کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو اصل میں اگر ہم ایجوکیشن کی روٹ کو دیکھیں کہ جو لفظ ہے لاطینی کا ایڈوکاری، جس سے لفظ ایجوکیشن انگلش میں آیا ہے، ٹو ایجوکیٹ کا اگر اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب تربیت کے زیادہ قریب آتا ہے تعلیم سے۔ تو اصل تربیت ہے، اور تعلیم اور تربیت آپ کی زندگی کے جو تجربے ہیں، آپ کے تمام تجربات کا مجموعہ، یہی آپ کی تعلیم ہے۔ کتابوں سے پڑھ لینا یہ تعلیم نہیں ہے، یہ آپ کو خبر دیتے ہیں لیکن ایک کامل انسان نہیں بناتے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری سکولنگ کامل انسان بنا رہی ہے کہ نہیں۔ اس میں کیا چیزیں ایسی ہیں جو رکاوٹ پیدا کرتی ہیں اس مقصد کو پورا کرنے میں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ماڈرن سکولنگ جو ہے یہ 18ویں صدی یورپ، خصوصاً برطانیہ کی انڈسٹریل ریولوشن کی بنیاد پہ قائم کیا گیا۔ یعنی کہ فیکٹریوں کے لیے ورکرز چاہیے تھے، اور چونکہ پوری دنیا میں یہ جنگ کر رہے تھے تو اس کے لیے انہیں فوجی چاہیے تھے۔ اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے انہوں نے سکولز کو ایک طرح سے فیکٹریز بنایا، اور عموماً لوگوں کو جو تعلیم دی کہ وہ اتنا سیکھ لیں کہ کمپلائی کریں، بات کو مانیں، اور صرف اتنا ہی یس سر نو سر، اتنا اوبیڈینٹلی جو ہے وہ بات کو مان کر چلیں۔ تو ماڈرن سکولنگ بھی لارڈ میکالی کے ذریعے ہمیں جو ساؤتھ ایشیا میں، بر صغیر میں ملی، اس کا بھی بنیادی مقصد یہی بنا ہوا ہے کہ کمپلائنس آ جائے، اور بالکل جو ہے ایک محدود سوچ اور محدود صلاحیتوں کے ساتھ لوگ نکلیں، اور جو ایک رائج نظام ہے بس اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تبدیلی لانے کی ان کے اندر سے جو صلاحیت ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ سکولنگ میں بہت بڑا ایک خامی جو نظر آتی ہے کہ مفکرین پیدا نہیں ہوتے، سائنسدان پیدا نہیں ہوتے، سوچ والے، فکر والے اور نت نئی ایجاد کرنے والے ہماری سکولنگ میں پیدا نہیں ہوتے، بلکہ صرف اتنے ہی کہ کوئی نوکری کر لیں، کوئی ملازمت کر لیں، اور اسی پہ اکتفا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بنیاد بدلنی ضروری ہے۔ اس میں ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ طالب علم کو سوال کرنے کے لیے انکریج کرنا، اسٹوڈنٹس کو کویسچن کرنے کے لیے اس پر ان کو ابھارنا۔ دیکھیں، طالب علم علم کی طلب میں لگا ہے، اس کا سوال کرے گا، اس کو مانگے گا۔ جس طرح سے ایک آدمی کھانے کی طلب میں ہے تو وہ کھانے کا سوال کرے گا، اور اس کی طلب کھانے سے ہی پوری ہوگی۔ تو طالب علم وہ ہے جو سوال کرے اور اس کے جواب سے اس کی طلب پوری ہو۔ عموماً ہماری سکولنگ میں اس کویسچننگ کو، اس سوال کرنے کو بہت زیادہ دبایا جاتا ہے اور اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، اور ایسے اسٹوڈنٹس کو بجائے زیادہ انٹیلیجنٹ سمجھنے کے ان کو ڈم سمجھا جاتا ہے، اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو لیکچرنگ ہو رہی ہے اس میں یہ خلل پیدا کرتا ہے۔
سو یہ ہمیں دوسری ایک بڑی خامی کی طرف لے کر آتا ہے کہ ہماری تمام جو لرننگ پروسیس ہے وہ لیکچر بیسڈ ہے. یہ ڈائیڈیکٹک، اسے کہتے ہیں سنگل فلو. جیسے کہ ریڈیو پاکستان کی کوئی نشریات ہو رہی ہے، یہ انٹریکٹیو نہیں ہے، اس میں تبادلہ خیال نہیں ہے، اس میں فارمیٹیو اسیسمنٹ، یعنی کہ جیسے جیسے بچے کو کیا سمجھ آ رہی ہے، کیا سیکھ رہا ہے، تو اس پروسیس کے درمیان، اس پروسیس کے ہوتے ہوئے اس کی سمجھ کو اور اس کی کمپریہنشن کو گیج نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو اس لیے ایک انٹریکٹیو ماڈل ہونا چاہیے جس میں جو ٹیچر ہے، جو انسٹرکٹر ہے، وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرے، ان کے خیالات، ان کے ذہن میں کیا بات بیٹھی اس کو صحیح طرح سے گیج کر سکے اور اسی کے مطابق اپنے لاہ عمل کو تبدیل کر سکے تاکہ بچوں کا سب سے زیادہ فائدہ ہو. دیکھیں جو لیکچر بیسڈ لرننگ ہوتی ہے اس میں میکسیمم جو ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ 10% سے زیادہ کوئی اسٹوڈنٹ بھی اس کو ریٹین نہیں کرتا. تو جب 90% آپ کی جو ڈلیوری ہے وہ ریٹین ہی نہ ہو تو یہ کتنا انیفیشینٹ اور کتنا وقت کا ضیاع اس طرح سے پورے دن بچوں کا وقت ضائع کرنا ہے. اچھا، ایک اور فلا بہت بڑا ہے کہ جو آپ کی ایگزامینیشن ہے اور ٹیسٹنگ ہے وہ صرف آپ کی روٹ لرننگ کو ٹیسٹ کر رہی ہے کہ ان پٹ یہاں سے انفارمیشن کو ابزارب کر لو، جذب کر لو اور کچھ عرصے بعد، سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد کسی پرچے کے اوپر، کسی کاغذ کے اوپر اس انفارمیشن کو ریگرجیٹیٹ کر دو، اس کے اوپر نقل کر دو. صرف یہ ایک ریٹینشن کا سکل گیج ہو رہا ہے جو آبسولیٹ ہے، جس کی دنیا میں ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمام انفارمیشن فنگر ٹپس پہ ہے. تو انفارمیشن ریٹین کرنے کی ٹیسٹنگ کو ختم کیا جائے، اسکل بیسڈ ٹیسٹنگ ہو، انٹیلیجنس کوشنٹ یعنی آئی کیو بیسڈ ٹیسٹنگ ہو، ایموشنل کوشنٹ ای کیو بیسڈ ٹیسٹنگ ہو کہ ان کے اندر سافٹ اسکلس کیا ہیں، ان کے اندر ابیلٹی ٹو ڈیسائیڈ اینڈ میک ایویلیویشن اینڈ ججمنٹ، ان کی ججمنٹ کیسی ہے، یہ اچھے برے کو یا پروز اینڈ کونس کو کس طرح سے آپس میں انالائز کر سکتے ہیں، اینالیٹیکل ابیلٹیز کو گیج کیا جائے. یہ ٹیسٹنگ ماڈل ہونا چاہیے. اچھا، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ اسیسمنٹ جو ہے وہ ایک عرصے کے بعد نہ ہو بلکہ جس طرح سے تعلیم کا پروسیس چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کا اسیسمنٹ ہوتا رہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا ایک المیہ ہے کہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے جہاں پہ بچہ گزار رہا ہے تو اس کے کیا اقدار، اس کے ایمان پہ کیا محنت ہو رہی ہے، اس کی صداقت پہ، اس کی دیانت پہ کیا محنت ہو رہی ہے، اس کے کیا اقدار بن رہے ہیں، کیا ویلیوز بن رہے ہیں، یا صرف وہ چیزوں کو کموڈیفائی کر رہا ہے. جیسے ہمارے اسکولنگ میں مارکس کی ایک کموڈیٹی ہے، ماں باپ بھی بس چاہتے ہیں کہ مارکس آ جائیں، ریزلٹس آ جائیں، ٹیچرز بھی، اسکولز بھی اسی پہ فوکسڈ ہیں کہ اچھے ریزلٹس آ جائیں، نمبرز اچھے آ جائیں. بچوں کو بھی اس پہ فورس کیا جاتا ہے کہ اچھے نمبر لاؤ، اور اگر اچھے نمبر لائے تو پھر ان کو ریوارڈ کیا جاتا ہے، اگر نمبر خراب ہوئے تو ان کو پنش کیا جاتا ہے. یعنی بچوں کو کموڈیفائی کر دیا، ان کو ایک جو ہے نا نمبر ویلیو دے دی کہ یہ بھی ایک کموڈیٹی ہے، یہ بھی بازار میں بکنے والی ایک چیز ہے، پھر اس کی بازار میں بولی لگتی ہے اس کے اعتبار سے. اس لیے ہمارے معاشرے میں ایک مادہ پرستی، مادیت زیادہ آ رہی ہے اور یعنی ایمانداری، دیانتداری یہ کم ہو رہی ہے، خیانت بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ جب ویلیو ہی مارکس کو ہے اور پیسے کو ہے. پہلے اسکولنگ میں اس پہ مارکس پہ اس کو کامیابی دی جاتی ہے، آگے جا کے کتنا پیسہ کما لے، چاہے حلال کا کمائے چاہے حرام کا کمائے، اس کے بیسس پہ اس کو معاشرے میں عزت دی جاتی ہے. تو اسکولنگ میں ہی اس کی کرپشن ہو رہی ہوتی ہے. تو اسکولنگ میں کرپشن نہ ہو. ٹیسٹنگ کا مقصد ہے کہ اس میں جو کمی ہے اس کو کیسے ہم ایڈریس کریں، اس کو کیسے امپروو کریں. ٹیسٹنگ کا مقصد کسی کو پاس کرنا، کسی کو فیل کرنا نہیں ہے کہ تم کمتر ہو اور تم برتر ہو، اس طرح سے ڈفرینشیشن نہیں ہے، بلکہ جس کو بات سمجھ نہیں آئی اب ہمیں اپنے لاہ عمل کو کیسے بدلنا ہے کہ اس کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ جائے، اس میں یہ اسکل ڈیولپمنٹ ہو جائے. یہ اگلی چیز پہ ہمیں لاتا ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ اصل چیز ہے، چونکہ زندگی میں جو کام آتے ہیں وہ آپ کے اسکلز کام آتے ہیں.
جو آپ نالج ریٹین کرتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، وہ ٹیسٹ کے بعد بچے سارے بھول جاتے ہیں. آگے یہ زندگی میں پریکٹیکلی کام نہیں آتے. پریکٹیکل کام آتے ہیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کرتا ہے، کولیبریٹ کیسے کرتا ہے، یہ اس کے ایکسپریشن ابیلٹیز کیا ہیں، اس کی کرٹیکل انالیسس کیسا ہے، ریسرچ اور انکوائری کیسی ہے، یہ کسی چیز کی تحقیق کر کے ایک نتیجے پر پہنچ کے اس کو پریزنٹ کر سکتا ہے یا نہیں، یا اپنی کوئی رائے قائم کر سکتا ہے یا نہیں، یہ دوسروں کو لیڈ کر سکتا ہے کہ نہیں. اس میں انٹرپرینورشپ کتنی ہے کہ یعنی بزنس اورینٹڈ اور سیلف امپلائمنٹ میں کس قدر کامیاب ہو سکتا ہے. چونکہ جس طرح آپ فیوچر میں جائیں گے تو اسی طرح سے جاب اپرچونیٹیز لمٹ ہوتی جائیں گی، اور زیادہ تر جاب اپرچونیٹیز جائیں گی روبوٹکس کی طرف، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف، اور یہ جو ہے صرف ایک کیریئر کے لیے تعلیم حاصل کرنا یہ آبسلیٹ ہو جائے گا. آپ جو معاشرے میں پریزنٹ کر سکتے ہیں اپنے سکلز کو، اسی کے بیسس پہ آپ کی ویلیو ہوگی. یہ چند خامیاں ہیں اور چند ان کے ازالے کے لیے کچھ لائحہ عمل ہیں جس پر ہم سب کو فوکس کرنا چاہیے اور اپنے تعلیمی نظام کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے.